چند قیمتی نصیحت نمبر 1، کسی سے گناہ خطا کا ہونا اتنی بری بات نہیں ہے، لیکن گناہ خطا سے توبہ نہ کرنا اور بار بار اس پر اصرار کرنا بہت بری بات ہے۔ کسی سے گناہ ہونے پر ہمیشہ کے لیے نفرت کرنا اچھی بات نہیں، بلکہ اچھی بات یہ ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے، اچھے اخلاق سے سمجھایا جائے۔ پھر بھی اگر وہ نہ سدھرے تو آپ تعلقات محدود کر سکتے ہیں۔ نصیحت نمبر 2، کسی سے گناہ خطا ہونے پر فوراً اس کو جہنمی نہ سمجھے، اس سے شدید نفرت نہ کرے، بلکہ یہ سوچا کرے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، یعنی آدم کی اولاد تو خطا کار ہے ہی، لیکن اچھا انسان وہ ہے جو اپنی غلطی تسلیم کر کے توبہ کر لے۔ لہذا اس شخص کو اچھے اخلاق سے نصیحت کرے، پھر بھی اگر وہ اپنے گناہ اور ضد پر قائم رہے تو اس سے دور رہے یا محدود تعلقات رہے۔ بچوں کو صبح اٹھاتے وقت فجر کی نماز کے بجائے اسکول کالج جانے کے اوقات کو ترجیح دینے لگے تو سمجھ لے کہ آپ اپنے بچوں کو یہ سبق دے رہے ہیں کہ دنیا دین سے بہتر ہے، پھر آخرت میں سب سے اولین مجرم آپ ہی ہوں گے۔ نصیحت نمبر 4، سنجیدگی بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت سے اچھے کام انسان صرف اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کبھی ان کے بارے میں سنجیدگی سے سوچتا ہی نہیں۔ اگر دل میں درد اور فکر ہو اور سنجیدگی کے ساتھ سوچے تو اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ نصیحت نمبر 5، امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الوابل الصیب میں فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ بعض اوقات دل بے چین پریشان سا رہتا ہے، معمولی بات پر غصہ آتا ہے اور دل کرتا ہے کہ خوب چیخ چیخ کر رویا جائے۔ دل میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے، عبادت میں دل نہیں لگتا۔ ان سب کا علاج ذکر الہی ہی ختم کر سکتا ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی سخت دلی کا علاج اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر الہی سے کرے، خواہ کوئی بھی ذکر ہو۔ نصیحت نمبر 6، کوئی نیند، سستی اور غفلت کی وجہ سے نماز فجر قضا کر دیتے ہیں اور کوئی اللہ کے دین پر اپنی جان قربان کرنے کی وجہ سے نماز قضا کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ فارس کی فتح کو یاد کر کے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑھتے تھے کہ وہ میدان جہاد میں فجر کے وقت جنگ میں مصروف تھے اور فجر کی نماز چھوٹ گئی، اگرچہ اس وقت وہ سب معذور تھے کیونکہ اس حالت میں نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی رو رو کر فرماتے تھے کہ فجر کی نماز مجھے بہت عزیز ہے، اس کے بدلے میں مجھے اگر پوری دنیا بھی مل جائے تو میرے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تاکہ آپ کی زندگی پر سکون
خوشگوار ہو جائے۔ نصیحت نمبر 8، خوب سوچ سمجھ سے یہ کام لے۔ کبھی کسی شخص کی خاطر کسی دوسرے سے دشمنی مول مت لینا، کیونکہ عین ممکن ہے کہ کل وہ دونوں تو دوست بن جائے جبکہ تم اس کی خاطر دشمنیاں بکتے رہو گے۔ نصیحت نمبر 9، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ مصائب آنے کی وجہ سے انسان کے لیے 4 رویے ہو سکتے ہیں۔ 1، حد سے زیادہ گھبراہٹ اور اللہ تعالیٰ سے مایوسی، یہ حرام ہے۔ 2، صبر و برداشت سے کام لینا، یہ واجب و لازم ہے۔ 3، مصیبت و آزمائش پر راضی رہنا، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ 4، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ نصیحت نمبر 10، مانگتی ہوں تیرے نعمت کے چھن جانے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے ختم ہو جانے سے، اور